خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی ملا کر اشارہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی جیسی اس کے شایان شان ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، سب سے بہتر رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، سب سے بدتر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی، رخسار مبارک سرخ اور غصہ شدید ہو گیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آیا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی ملا کر اشارہ کیا، بس قیامت صبح کو آئی یا شام کو، یعنی اتنی قریب ہے۔ جس شخص نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کا ہے، اور جس نے قرض یا مسکین اولاد چھوڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، احمد بھی ہیں، حاشر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کا خاتمہ فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب بھی ہیں۔ معمر راوی نے امام زہری سے پوچھا عاقب کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے قریب السبقت گھوڑے ہوں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی قوم
اپنے کسی آدمی کو جاسوس بنا کر بھیجتی ہے، اور جب وہ پیش قدمی کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے کپڑے کو ہلا کر خبردار کرتا ہے کہ تم گھیرے میں ہو، تم خطرے میں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرح ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دکھا دیا، اور ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا اس پہاڑ پر۔ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جادو کر دیا ہے، مگر اس کا جادو ساری دنیا کے انسانوں پر نہیں چل سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ گواہ ہو جا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ لوگوں گواہ رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا ہے، جبکہ وہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ مذکورہ آیت میں خاتم النبیین کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال و کذاب ہوگا، نبی ہرگز نہیں۔ البتہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، پھر انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب انہیں دوبارہ نازل کیا جائے گا، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ لہٰذا نزول عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی نہیں۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک امر حقیقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لاجواب تھا۔ انشقاق قمر کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے۔ کفار نے اسے جادو کہہ کر انکار کر دیا تھا۔ انشقاق قمر 2 مرتبہ ہوا۔ قیامت کی یہ نشانی واقع ہو چکی ہے۔